حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آنا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچائی ہیں۔ ماں باپ کا حق کتنا ہے، ماں باپ پر اولاد کے حقوق دونوں کو یاد رکھنے چاہیے۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں جو ماں باپ ہیں وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر آنا ہے تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ بنیادی باتیں پھر دوہرا رہا ہوں۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا کسی طرح اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کل جو لوگ وہ باتیں جو شرک نہیں ان کو بھی شرک کہتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو واقعی شرک ہے اس سے ہر حال میں بچنا ہے، اور اگر کوئی اس کا ارتکاب کر بیٹھے یعنی وہ کام کر بیٹھے تو پھر اس پر توبہ لازمی ہے، بغیر توبہ کے معافی کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے بندے کو حکم دیا ہے، تاکید کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ کافر بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت کی جائے گی، دنیا کے حساب سے ان کے ساتھ ہر خدمت اور جو بھی ان کے لیے کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ لیکن ماں باپ بھی اگر شرک کی تاکید کریں، حکم دیں یا شریعت و سنت کے خلاف کوئی بات کریں تو وہ مانی نہیں جائے گی، یہ یاد رہے۔ اب جو آیت کا یہ حصہ ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کریں اس راستے کی، اس کی راہ چلنی ہے جو اللہ کی طرف لے جائے، اللہ کی طرف لے جانے والے کی پیروی کی جائے گی۔ ہم لوگ معاشرے میں پیری مریدی کا لفظ سنتے ہیں۔ پیر ہمارے ہاں عرفی طور پر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس سے ہم بیعت کریں، اصل لفظ مرشد ہے، راہ دکھانے والا۔ وہ شریعت و سنت کا پابند ہو، عالم ہو، متقی ہو، اور اس کا سلسلہ نبی پاک تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جڑا ہوا ہو، بیچ میں سے کٹا ہوا نہ ہو۔ ایسے شخص کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے تاکہ ہم صحیح راستہ چل سکیں، غلط راستے سے، غلط باتوں سے بچ سکیں۔ پیر اگر خود غلط ہوگا تو وہ دوسروں کو صحیح کیا سکھائے گا؟ اس کو خود اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، دوسروں کو کیا کرائے گا؟ وہ خود شریعت و سنت سے واقف نہیں تو دوسروں کو کیا کرائے گا؟
تو پیر کی جو نشانیاں ہیں ان میں یہ کہ اس کے عقیدے صحیح ہوں، وہ شریعت و سنت سے واقف ہو، مسئلہ معلوم کر سکتا ہو، دوسروں کو سمجھا سکتا ہو، متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، غلط کام نہ کرے، اور اس کا سلسلہ نبی تک جڑا ہوا ہو۔ یہ نشانیاں ہیں۔ آج کل لوگوں نے اپنی نشانیاں بنا لی ہیں، جو اصل نشانیاں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں۔ ایمان اور تقوی بنیادی باتیں ہیں، ان کی پیروی کی جائے گی، وہ اللہ کی طرف لے جانے والے، صحیح راستے پر چلانے والے، دین کو سمجھانے والے اور انسان کو اچھا بنانے والے۔ اگر ان کے پاس جا کر بھی نصیحت نہیں ہوتی، انسان نہیں سدھرتا، تو کمی کہاں ہے وہ بھی دیکھنی ہوگی کہ پیر صحیح نہیں ہے یا مرید عمل نہیں کر رہا۔ مرید کا لفظ ارادت سے ہے، چاہنے والا، اپنا ارادہ پیر کے ارادے میں ختم کر دے۔ پیر کا ارادہ یہ ہو کہ اس کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے۔ آج کل اشتہاری کاروباری جو لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ اللہ والے جو خود اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو وابستہ ہو جائے اس کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے کہ کسی غلط کی پیروی نہیں ہو سکتی، بدعقیدہ کی، بدعمل کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ برے کام کرنے والا، غلط عقیدوں والا، اس کو ہم فالو نہیں کر سکتے۔ کس کو فالو کریں گے، کس کی اتباع کریں گے، کس کی پیروی کریں گے، کس کے کہنے پہ چلیں گے؟ جو قرآن اور حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق خود بھی ہو اور اسی کی تعلیم دیتا ہو۔ بظاہر آج کل گدی نشین، سجادہ نشین یہ باتیں ہوتی ہیں، ذہن میں رہے گدی پہ بیٹھ جانے والا یا ہر دستار والا، پگڑی والا، وہ ضروری نہیں ہے کہ اہل بھی ہو۔ اہل کون ہوگا؟ جس کے اندر وہ نشانیاں پائی جائیں۔ صرف چولا پہن لینے سے بندہ نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے اندر وہ قابلیت، صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ جاتے ہیں مرید بنتے ہیں، اکثر لوگوں کا مقصد دنیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے دنیا کے کام آسان ہو جائیں، ہمارے نفع بڑھ جائے، یہ ہو جائے۔ یہ مرید اس لیے بنا جاتا ہے کہ اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ جائے، ان کی اتباع، ان کی پیروی کی جو ہماری خواہش ہے، وہ جذبہ جو ہے وہ بڑھے۔ یہ دنیا کے لیے نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے، آپ کے دنیا کے کام بھی ہو جاتے ہیں جو جائز ہوتے ہیں، لیکن اصل مقصد ایمان کا تحفظ، ایمان کی حفاظت اور آخرت میں کامیابی، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اسی لیے کوئی مرید بنے اور اس کو وہی تعلیم دی جائے۔ تو جو بھی غلط چلنے والا ہوگا اس کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ ماں باپ کا بے ادب ہو وہ بھی ناکام ہوتا ہے، پیر و مرشد یا استاد کا بے ادب ہو وہ بھی ناکام ہوتا ہے۔ ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو کچھ حدیثیں، کچھ واقعات بھی سنائے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا اگر مجھے اپنے بعد
تمہارے تغیر احوال کا خطرہ نہ ہوتا، تمہارے حالات کا، تمہارے حال کے بدلنے کا خطرہ نہ ہوتا، تو میں تمہیں حکم دیتا کہ 4 لوگوں کے جنتی ہونے کی گواہی دو۔ پہلی وہ عورت جو اللہ کی رضا کی خاطر شوہر کو مہر معاف کر دے اور شوہر اس سے راضی ہو، زبردستی نہیں، خود خوشی سے۔ دوسرا شخص جو بڑے کنبے والا ہو، اپنے کنبے کے لیے محنت کرے اور ان کو حلال رزق کھلائے۔ تیسرا گناہ سے توبہ کرنے والا، اور توبہ میں ایسا سچا پکا کہ اس گناہ کا آئندہ سوچے بھی نہیں، ارادہ بھی نہ کرے، بلکہ اس گناہ سے ایسی نفرت ہو جیسے بچے کا دودھ چھڑا کر پھر اسے دودھ کے لیے ماں اپنے پستان پیش کرے تو وہ منہ نہ لگائے۔ چوتھا ماں باپ کا خدمت گزار، تو ماں باپ کی خدمت معمولی سعادت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اسے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اور برا ہو اس کا جو ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کو کیسا ہونا چاہیے، اولاد کو کیسا ہونا چاہیے، یہ دونوں کو سیکھنا ہے۔ ماں باپ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کہنا مانو، لیکن خود ماں باپ پر بچوں کے کتنے حقوق ہیں ان سے وہ واقف نہیں ہیں۔ میں نے 80 سے زیادہ حدیثیں اس حوالے سے بیان کی ہیں، ٹی وی پر بھی 2-3 مرتبہ، تقریروں میں بھی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ لوگ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو۔ ماں باپ کا گستاخ نافرمان دنیا میں بھی ناکام رہتا ہے، اور ماں باپ کی بے ادبی، نافرمانی، ان کو ناراض کرنا، یہ ایسا گناہ ہے، اس کی سزا مرنے سے پہلے ہی مل جاتی ہے۔ اصل سزا تو آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے، کوئی کوتاہی ہوئی معافی چاہنی چاہیے، ماں باپ سے بدسلوکی کی، وہ انتقال کر گئے، میں نے اس کا طریقہ بھی آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ کس طرح نیکی کر کے ہم ان کی روح کو راضی کر سکتے ہیں۔ اب بات آ گئی کہ پیروی کس کی کرنی ہے، تو کافر ہو، فاسق ہو، کافر انکار کرنے والا، فاسق نافرمانی کرنے والا، ان کی صحبت، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے سفر میں کوئی بیٹھ گیا ہے، وہ اور بات ہے، آپ ارادے کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں، کمپنی رکھیں، ایسوسیشن رکھیں، باتیں کریں، ملیں جلیں، آپ دوستی کر لیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ صالحین، نیک لوگوں کی صحبت، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ کی پہچان آپ کے ملنے والوں سے ہوتی ہے، کیسے لوگوں سے آپ ملتے ہیں۔ طبیعت جذاب ہوتی ہے، جذب کرتی ہے، ایبزارب کرتی ہے۔ آپ ایک دوسرے کی عادتیں اپنا لیتے ہیں، پھر دوسرے کا لحاظ آ جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ سچی بات کرتے ہوئے ڈرتے۔ مثلا رشتہ ہو گیا، کوئی رشتہ داری ہو گئی کسی کی، رشتے گھر خاندان میں، آپ کہتے ہیں نہیں، اس کو اگر کہا تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اس کے رسول کی ناراضی کی فکر نہیں ہوتی، بس یہ ناراض نہ ہو جائے۔ کوئی باس ہے، مالک ہے فیکٹری کا، آفس کا، آپ اس کے سامنے سچی بات نہیں کرتے کہ یہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ کو یہ پرواہ نہیں کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے، رسول ناراض ہو رہے ہیں، اس کی آپ پرواہ نہیں کرتے، بس یہ ناراض نہ ہو۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ تو جس طرح مرض ایک دوسرے سے لگتے ہیں، اس طرح طبیعتوں کا اثر بھی ہوتا ہے، مزاج کا اثر بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے
لا تساکنوا المشرکین ولا تجامعوہم، مشرکین کو اپنے ہاں مت ٹھہراؤ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، جو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے فرمایا ولیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو غلط لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، بد عقیدہ ہو، بد کردار ہو، اس کی صحبت سے، اس کے ساتھ رہنے سے بچنا چاہیے۔ جتنے بھی بد مذہب لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اٹھیں بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ اثر ضرور آئے گا۔ کہتے ہیں نا جب ہوا گندی فضا سے گزرتی ہے تو پھر وہ جو گندی ہوا ہوتی ہے گندی بو لے کے گزرتی ہے، گندی چیز سے لگ کے گزرے گی تو اس میں بو آئے گی۔ تو اس سے ہم سمجھ لیں کہ جو بھی غلط ہوگا اس کے اثرات غلط ہی آئیں گے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بیمار دل کے لیے 5 دوائیں ہیں۔ ہمارے ہاں دوائی بولا جاتا ہے، اصل لفظ تو دوا ہے، اردو میں ہم دوائیاں کہہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں تدبر کے ساتھ تلاوت قرآن، غور و فکر کر کے قرآن کو پڑھنا، یہ بیمار دل کا علاج۔ پیٹ کو بہت زیادہ نہ بھرنا، ضرورت کا کھانا، اتنا کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اتنا نہ بھریں کہ غافل ہو جائے۔ رات کے وقت نوافل میں قیام، ساری رات غفلت کی نیند نہ سوئیں بلکہ اس میں کچھ رات جاگیں۔ سحر کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ ازاری، فجر سے گھنٹہ پہلے آدمی اٹھے اللہ کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائے۔ 5واں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ تو نیک لوگوں کی سیرت طلب کرو، جو ایسی سعادت طلب کرے گا وہ اس کو مل جائے گی۔ لیکن تم تو شیطان کے پیچھے پھر رہے ہو، تو جب شیطان کے پیچھے لگو گے تو نیک لوگوں کا دھیان کدھر آئے گا؟ ہمیں اسی کو یاد رکھنا ہے اور ہم اس سے غافل ہیں۔ ٹی وی، انٹرنیٹ، فیس بک، جو چیزیں ہمیں دین سے، نیکی سے دور کرتی ہیں ہم ان میں لگے رہتے ہیں، گھنٹوں لگے رہتے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، لیکن تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ غلط چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کر رہے، بیوی بچوں کا خیال نہیں، ماں باپ بہن بھائیوں کا خیال نہیں ہے، لیکن غلط لوگوں پر، پارٹی پر، ادھر ادھر ان کو دے رہے ہیں۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہم پر جن کا حق ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے، اس کو بھولے ہوئے ہیں، جس کا حق نہیں ہے اس کی فکر کر رہے ہیں۔ تو اس بات میں انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بری خصلت، بری عادت جس کو پڑ جائے پھر وہ اس میں ایسا لگ جاتا ہے اور شیطان اس کو کہتا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے، وہ شیطان اس کو وہ اس کی بری چیز اچھی کر کے دکھاتا ہے، نہیں تو جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، پھر وہ بندہ اس سے ہٹتا نہیں، ٹلتا نہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم غلط صحبت سے، غلط لوگوں سے، غلط عادتوں سے بچیں۔ یہ آپ نے سن لیا۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ جو اللہ کی طرف لے جائے، جو اللہ سے ملائے، جو اللہ کا قرب، اللہ کے نزدیک کرے ہمیں۔ اگر کسی کے پاس بیٹھ کر برے خیال آ رہے ہیں، ہم برائی کی طرف سوچ رہے ہیں، تو پھر ایسی صحبت سے بچنا چاہیے۔ جس کے پاس بیٹھ کے، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، نیکی کی طرف خیال جائے، وہ اچھی بات ہے، اس میں ہمیں دل لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔
بندے کو ہر وقت یاد رکھنا ہے کہ میں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، بہت مختصر وقت یہاں میرا گزرنا ہے۔ جیسے پلیٹ فارم پر ٹرین کا انتظار کرتے ہیں، گاڑی آئے گی چلے جانا ہے، تو دنیا بھی اسی طرح کہ ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، وقت آئے گا چلے جانا ہے۔ تو جو انتظار میں ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا، تو ہمیں غفلت میں وقت نہیں گزارنا، کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف دھیان رہے، جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری رہے۔ آپ کھائیں، آپ پئیں، آپ اچھا پہنیں، آپ سوئیں، آپ سیر کریں، مگر اللہ سے آپ غافل نہ ہوں، اللہ سے دھیان ہٹنے نہ پائے۔ کہ کھانا پینا بھی اللہ کا حکم ہے، شادی کرنا، بچے اللہ کا حکم ہے، نیند ضروری ہے صحت کے لیے، عبادت کرنی ہے، کھانا پینا ہے، طاقت چاہیے، حلال کمائیں، حلال کام کریں، جائز کام نافرمانی سے بچیں، اور آخرت کو یاد رکھیں کہ لوٹ کر اللہ کی طرف جانا، کوئی بچ سکتا نہیں۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتا ہے جب میرے پاس آؤ گے تو میں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے تھے، تم جو کچھ کرتے تھے تمہیں بتا دوں گا۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو علم نہیں، اس سے آپ کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ آپ نے کوئی چھپ کر بھی نیکی کی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ رہے مگر اللہ کے ہاں ریکارڈ ہے۔ اسی طرح گناہوں کا سچی توبہ، میں کہتا ہوں اتنی بڑی مہربانی ہے، اتنی بڑی مہربانی ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ہم غافل ہیں۔ عجیب بات ہے، ہمیں ڈر نہیں ہے کہ یہ بند ہو جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے اتنی مہربانی کی، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں توبہ کر لو، آؤ تو صحیح میری طرف، لیکن گناہوں میں ہی مگن ہے کہ نہیں جی مزے لے لیں، پھر زندگی ہے یا نہیں ہے، کرو مزے، تو پھر جو ایسا شخص ہوتا ہے وہ ناکام رہتا ہے۔ ہمیں کہا گیا رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئیں، پتہ نہیں اٹھنا ہے یا نہیں، بار بار توبہ کرتے رہیں، 100 بار توبہ کر کے توڑی ہے پھر توبہ کر لیں، اور کوشش کریں کہ سچی توبہ نصیب ہو جائے۔ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ پھر اس غلطی نافرمانی کا ارادہ بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں، دھیان بھی ادھر نہ جائے، وہ ہوتی ہے پکی توبہ۔ مگر ہم زبان سے تو توبہ توبہ کہتے ہیں، دل سے توبہ نہیں کرتے، دل میں گناہ کی لذت بھری رہتی ہے۔ تو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں بتا دوں گا تم کیا کرتے تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی بھول ہو جائے گی، کوئی گڑبڑ ہو جائے گی، یہ دنیا کا ریکارڈ نہیں ہے کہ جلا دیں گے، غائب کر دیں گے، اللہ کے ہاں سے کوئی چیز کوئی چھپا سکتا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات شرک نہیں کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، لیکن شریعت کے خلاف حکم دیں گے تو مانا جا سکتا نہیں، یعنی ان کے کہنے سے کوئی کفر کرے یا عبادت چھوڑ دے، فرائض چھوڑ دے، یہ ہو سکتا نہیں، یہ ذہن میں رہے۔ ان پر مال خرچ کرنا، ہاتھ پاؤں سے ان کی خدمت کرنا، وہ کوئی سخت بات کریں آپ کے دل کو ناگوار گزرے تو برداشت کرنا، ان پر نرم رہنا، آپ کی مرضی کے خلاف بات کی، آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے مگر آپ برداشت کریں۔ ری ایکٹ کرنا، رد عمل، چیخ رہے ہیں، آپ کو کیا ہے، آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں، بار بار کیوں ٹوکتے ہیں، اس طرح کی بات ماں باپ سے کرنی نہیں۔ کوئی سخت بات کی ہے انہوں نے، آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ ان پہ برس پڑنا ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سختی برداشت کرنا، ان پہ نرم رہنا، اور اگر ماں باپ کافر بھی ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا،
مگر راستہ اچھوں کا اختیار کرنا ہے۔ ماں باپ کی غلط بات مانی نہیں جائے گی جو شریعت و سنت کے خلاف ہو۔ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت ضرور کرے مگر راستہ اچھوں کا اختیار کرے۔ اگر ماں باپ گمراہ ہیں، فاسق ہیں، تو انہیں نرمی سے سمجھاتے رہنا ہے، ان کو صحیح بات پہنچاتے رہنا ہے۔ اور دین راستہ وہی سچا ہے جو اللہ والوں کا ہے، جو دین کا راستہ ہے، اللہ والوں کا راستہ ہے، جس میں اولیاء ہوں، اللہ کے پیارے ہوں، اور وہ اہل سنت و جماعت ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ کسی اور فرقے میں وہ دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، شیعہ ہوں، چکڑالوی ہوں، ان میں کوئی ولی نہیں، اور قادیانی تو مسلمان ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو ہم لوگ اللہ والوں کے راستے پر، نیک لوگوں کے راستے پر چلیں۔ تقلید 4 اماموں میں سے ایک امام حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ غوث پاک مقلد، داتا صاحب مقلد، خواجہ صاحب مقلد، حضرت بابا فرید، سارے۔ تو عام آدمی کہے کہ نہیں جی میں تقلید نہیں کروں گا، تو کیا وہ خود قرآن حدیث سے مسئلہ معلوم کر سکتا ہے؟ نہیں، تو پھر اس کو تقلید کرنی ہے، یعنی ان اماموں کی اس کو بات ماننی ہے، غیر مقلد نہ بنے۔ اب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو وصیت کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں، وہ آپ نے سنی ہے۔ نیکی بدی اس کی سمجھ بچے کو آپ کو سمجھانی ہے، خود سمجھنی ہے، اپنے بچوں کو سمجھانی ہے۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے پوچھا میں چھپ کر اگر گناہ کرتا ہوں، کوئی اور دوسرا نہیں دیکھ رہا، چھپ کر کرتا ہوں، تو کیا وہ بھی اللہ کو معلوم ہوگا؟ تو بتا دیا کہ آنا میرے پاس ہے، میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ گورنمنٹ کا قانون ہے، مثال کے طور پر عدالت کا فیصلہ آ گیا، آپ عدالت کی توہین کریں تو توہین عدالت کا آپ پر چارج لگتا ہے کہ اس بندے نے عدالت کی توہین کی ہے، اس کو سزا دو، 6 مہینے کے لیے بند کر دو، اس کو اتنا جرمانہ لگا دو، اس نے عدالت کی توہین کی۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب عدالت کو معلوم ہوگا کہ آپ نے توہین کی، اور اگر عدالت کو پتہ ہی نہ چلے تو پھر آپ پر وہ جرمانہ یا سزا لگا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو دنیا کے قانون وہاں تک جہاں تک دنیا دیکھتی سنتی ہے، جہاں دنیا دیکھتی سنتی نہیں وہاں ان کا قانون چلتا بھی نہیں۔ اب بند کمرے میں بیٹھ کے گورنمنٹ کو، عدالت کو برا کہتے رہیں، پکڑ ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ مگر اللہ تعالی ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھے، آپ کے دل میں پوشیدہ باتیں وہ بھی اللہ تعالی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ بند ہے اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ تو اللہ تعالی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، کچھ بھی آپ چھپ کر بھی کریں گے اللہ تعالی بے خبر نہیں ہے۔ دنیا سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے چھپا سکتے نہیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پوشیدہ مقام ایسی جگہ جہاں کوئی نہ دیکھے، اللہ سے کوئی جگہ چھپی ہوئی ہے؟ نہیں، تو پھر اللہ سے ہم چھپا سکتے بھی نہیں، یاد رہے۔ اب آگے بیان سن لیجئے، یہ میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، آپ لوگوں میں سے سب جانتے ہوں گے رائی کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی نہیں جانتا تو یہ آپ ہاتھ میں لے کر دیکھ لیں، کسی سے کہیں رائی، بہت باریک سا چھوٹا سا دانہ، بہت باریک چھوٹا سا دانہ، رائی کا دانہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ بہت چھوٹا سا دانہ ہے۔ بعض مرتبہ جن کی آنکھیں کمزور ہوں ان کو نظر بھی نہیں آئے گا، بہت چھوٹا سا، اگر ہتھیلی پہ رکھیں گے معمولی سا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی برائی ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ معمولی سی نمک لے لیتے ہیں، چینی لے لیتے ہیں، اس کا ایک دانہ الگ کر کے دیکھیں تو رائی کا دانہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اتنی بھی برائی ہوگی تو وہ بھلے پتھروں میں ہو، چٹانوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، اللہ سے وہ چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ جہاں ہوگا، وہ جہاں بھی وہ ہوگی وہ چیز لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا ہے، ہر باریکی کا۔ آپ کے ہاں عدسہ لینز، ایسے شیشے بنا لیے گئے جن سے باریک چیز آپ دیکھ سکیں۔ ابھی پچھلے برسوں میں کورونا ایک وائرس پھیلا اور کہا کہ وہ نظر آتا نہیں، دیکھا جا سکتا نہیں۔ انسان نے کتنے لینز بنائے مگر وہ خود کہتا ہے بہت سی چیزیں ہم دیکھ سکتے نہیں، لیکن اللہ تعالی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ یہ تو شان ہے اللہ کی، اور اللہ فرمائے جس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، جس کے لیے اللہ فرمائے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں، اللہ کی عطا سے اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ جس کو اللہ شان دے دے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے، تو ہم جان لیں حبہ دانے کو کہتے ہیں، بیج کو، معمولی سے بیج کو بھی کہتے ہیں۔ تو مثقال وہ شے جس سے کسی شے کا وزن کیا جائے، یہ عربی کا لفظ ہے مثقال، وہ چیز جس سے کسی چیز کا وزن کیا جائے۔ آپ کے ہاں باٹ، بٹے، آپ جو بھی ہر چیز کے ناپنے کے الگ، سونے کے الگ، دوسری چیزوں کے الگ، آج کل آپ کے ہاں ڈیجیٹل آ گئے ہیں اسکیل، وہ وزن رکھیں تو آگے نمبر آ جاتے ہیں۔ خردل مشہور دانہ ہے، رائی کا دانہ۔ اب مانا کیا ہوا کہ جن مقداروں سے اشیاء کی معمولی مقداریں وزن کی جاتی ہیں، جیسے رائی کا دانہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے،
وہ ادنا سی مقدار، معمولی سی اس کی کوانٹٹی، مقدار کوانٹٹی کو کہتے ہیں، وہ پہاڑ میں کسی چٹان میں ہو اور آپ کو نظر بھی نہ آ رہی ہو، پتھر کے اندر بند ہے، اللہ سے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو مشہور بات دنیا کی کہ زمین مچھلی پر، زمین کس پر ہے؟ مچھلی پر، اور مچھلی کس پر ہے؟ پانی پر، اور پانی صفات پر، صفات فرشتے کی پیٹھ پر، اور فرشتہ صخرہ پر، پتھر پر ہے، اور جس پتھر کا ذکر حضرت لقمان نے کیا ہے وہ نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے۔ یہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی دنیا، اس کو ابھی تک سائنس والے بھی 5% جان سکے نہیں۔ سائنس نے بہت کچھ کھوج لگائی ہے، مگر بہت معمولی سا جانے ہیں، ان کو بہت سی چیزوں کا ابھی تک پتہ نہیں۔ میڈیکل سائنس میں کچھ کہتے ہیں کچھ فیصد علاج ہے، باقی علاج بھی ان کے پاس نہیں۔ حالانکہ حدیث میں ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، اللہ نے ہر بیماری کے لیے دوا بنائی ہے، مگر اس دوا تک پہنچنا یہ بھی اسی کے لیے ہے جس کے لیے اللہ چاہے۔ ہم کتنی کوشش کر لیں، بعض مرتبہ دوا سامنے ہوتی ہے اور ہم اسے اختیار نہیں کرتے، اور بعض مرتبہ لوگ بڑی محنت کر کے پہنچتے ہیں کسی دوا تک۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، آسمانوں میں یا ان کے ماوراء میں، عالم علوی سفلی، اوپر کا نیچے کا، زمین کے طول و عرض میں، یعنی کچھ بھی، زمین کی آخری تہہ سے لے کر بلندیوں کی آخری پہنچ تک کہیں بھی کوئی چیز ہو رب سے چھپی ہوئی، اونچی کہتے ہیں نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں، اپنے ولیوں کو شان عطا فرماتا ہے، وہ جہاں چاہیں دکھتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، مہربانی اللہ کی عطا سے وہ دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے رسول ہیں، انہوں نے اللہ سے عرض کی تھی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے تمنا کی، اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، اللہ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، صفاتی تجلی پہاڑ پر نازل فرمائی، پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام از خود رفتہ ہو گئے۔ مگر صفاتی تجلی دیکھنے سے، کیونکہ تجلی ربہ ہے نا، فلما تجلی ربہ، رب اس میں صفاتی تجلی دیکھنے سے موسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہو گئی تھی؟ تفسیروں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں 3 میل یا کم و بیش جو بھی فاصلہ لکھا ہے، اتنے فاصلے سے گہرے رنگ کے پہاڑ پر، میلوں فاصلے سے گہرے رنگ کے پہاڑ پر گہرے رنگ کی چیونٹی، کیڑی، اینٹ، رات کا اندھیرا، پہاڑ بھی کالے رنگ کا، اس پر چلنے والی وہ چیونٹی بھی کالے گہرے رنگ کی، میلوں سے اس کو دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔
یہ صفاتی تجلی دیکھنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہوئی، صفاتی تجلی دیکھنے سے کہ کتنے اندھیرے ہیں، کتنی گہری، مگر وہ میلوں سے دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ تو میرے نبی پاک نے صفاتی تجلی نہیں، صفت نہیں، عین ذات کو دیکھا ہے۔ تو صفاتی تجلی دیکھنے والے کی جب یہ شان ہے تو عین ذات دیکھنے والے کی کیا شان ہوگی؟ اللہ کی عطا۔ ہم نے نہیں کہا کہ خود نبی کا یہ کمال، یہ رب کی عطا۔ آج آلے، انسٹرومنٹس، آلات بنا لیے، دوربین، بائنوکلر، کتنی کتنی دور دیکھ لیتے ہیں، لاکھوں میل اس کے لیے آپ نے بنا لی چیزیں، دیکھ لیتے ہیں، مگر ایسے لوگ اپنے اندر جھانکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ گہے برتارے میں اعلیٰ نشینم، شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ، دیکھنا چاہیں تو عرش دیکھ لیں اور کہیں کبھی اپنے پاؤں بھی نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ طاقت دے، دیکھیں گے، نہیں دے گا تو نہیں دیکھیں گے۔ تو اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب اس سے مطلب کیا ہے؟ رائی کے دانہ، میں نے اب آپ کو مطلب سمجھانا ہے کہ معمولی سی برائی یا بھلائی، جس طرح رائی کا دانہ ہے بہت معمولی سا ہوتا ہے، اتنی بھی برائی یا اتنی بھی بھلائی اللہ سے چھپ سکتی؟ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، رب کو پتا ہے۔ بہت ہی معمولی سا کام آپ نے کیا ہے، اچھا یا برا، اللہ سے آپ چھپ سکتے نہیں، اور وہ برائی یا بھلائی بھی چھپ سکتی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی بڑی بات ہوگی تو ہی نوٹ ہوگی، نہیں، معمولی سی بات بھی۔ اور اب ایک بات کرنے لگا ہوں، وہ چاہے تو پہاڑ کے برابر آپ کی نیکی قبول نہ کرے اور رائی کے دانے کے برابر قبول کر لے، بے نیاز ہے۔ کیا ہے؟ بے نیاز۔ چاہے تو بہت بڑے گناہ پہ پکڑ نہ کرے، چھوٹی سی غلطی پہ پکڑ کر لے۔ اسی لیے کہا کہ اس سے ہر حال میں ڈرتے رہنا، ہر حال میں ڈرتے۔ یہ جو فیئر ہوتا ہے نا، خوف، یہ کامیابی کے لیے ہوتا ہے۔ جب خوف نکل جائے تو بندہ پھر بے پرواہ، لاپرواہ۔ یہ خوف رہتا ہے تو بندہ اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے، خود کو بھی اور اپنے حالات کو بھی نظر رکھتا ہے، غلطی تو نہیں ہو رہی، ہو جائے تو سنبھلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف رہنا چاہیے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا۔ آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، آپ کو سمجھ بھی نہیں ہوگی، ایسے ہی ہو گیا، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، مگر اللہ کے ہاں وہ نوٹ ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، وہ جب تک توبہ نہیں کی تھی وہ شراب خانہ چلاتے تھے۔ پڑ گئی عادت، شراب خانہ کھول لیا۔ ایک رات ان کا وہ بند ہو گیا تھا، کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب بڑے پریشان کہ اس وقت کون آ گیا، بند ہو چکا ہے، اب آ کے یہ سودا مانگے گا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شراب خانے والے نے دروازہ کھولا،
آنے والے نے کہا، نام لیا ان کا، میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، ان بزرگوں کا نام لیا، کہاں ہے وہ؟ دروازہ کھولنے والے نے کہا میرا ہی نام ہے یہ میرا ہی نام ہے، کہ میں تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے، اللہ تعالی نے تجھے ولایت کا اعلیٰ درجہ عطا کر دیا، اولیاء کا بادشاہ بنا دیا۔ اس نے کہا میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں تو یہ کام کرتا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ آنے والے نے بتایا تو ایک مرتبہ نشے میں دھت آ رہا تھا، راستہ چل رہا تھا، کیچڑ بنا ہوا تھا، تجھے کیچڑ میں کسی شے پر اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آیا تھا، کوئی چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا یا کوئی چیز تھی، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تو تھا نشے میں، مگر تو نے احترام کرتے ہوئے اس کو کیچڑ سے نکالا تھا اور صاف کر کے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیا تھا، اللہ کو تیری یہ ادا پسند آ گئی، تو نے اس کے نام کا ادب کیا، اس کو جو اس پر گندگی لگ رہی تھی اس کو صاف کیا ہے، اللہ نے تیرے مقدر کو چمکا دیا ہے اور تجھے وہ درجہ دے دیا۔ کہاں وہ کیا کام کر رہے تھے اور کہاں کیا ہو گیا، توبہ کی توفیق ملی اور اعلیٰ درجے کے ولی بنے، یہ سینکڑوں برس پرانی بات، آپ کو یاد بھی نہیں کہ آپ نے ایسا کیا ہے کچھ، مگر وہاں ریکارڈ ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو سکتا ہے آپ نے ایسے ہی کچھ کر دیا ہو، آپ کو یاد بھی نہ ہو، وہ لکھا ہوا ہے نا، بچی تھی ناسمجھ، مکان کی بالکنی میں یا چھت پہ کھڑی تھی، نیچے فقیر نے کچھ مانگا، بھکاری نے، وہ بچی تھی ناسمجھ، پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا، جب بھکاری نے مانگا تو اس نے اس پہ پانی گرا دیا کہ یہ لو پانی لے لو، وہ بھکاری مسکراتا ہوا چلا گیا، بچی ہے ناسمجھ ہے، اس کو کیا کہوں، وہ پانی آیا زمین پر، وہاں کوئی کیڑے تھے یا کیڑا تھا جو پیاسا تھا، اس کو وہ پانی مل گیا، اس کو وہ پانی مل گیا اور اس نے دعا کر دی، اس نے دعا کر دی، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس بچی کے ماں باپ جو تھے اللہ نے ان کو بخش دیا، بے نیاز ہے، کہا جاتا ہے واللہ عالم، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا آپ نے کیا کیا ہے، لیکن اس سے فائدہ ہو گیا کسی کو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں، میں نے کہا مسلمانوں کے نبی کی تعلیم کیا ہے، راستے سے کانٹا بھی ہٹا دو تو ثواب ملے گا، جس دین کی یہ تعلیم ہو وہ دہشت گردی نہیں سکھاتا، جس دین کی یہ تعلیم ہو کہ پانی کا قطرہ بھی ناحق نہیں بہنا چاہیے، آپ کے ہاں ٹوٹی لگی ہے اس سے قطرہ بہہ رہا ہے، آپ کو اس کو فوراً واشر ٹھیک کرانی چاہیے، اسی طرح ٹوائلٹ میں پانی چل رہا ہے آپ کو ٹھیک کرانا چاہیے، آپ کا دین کہتا ہے پانی ضائع، تو جو ناحق پانی بہانے پہ دین روکتا ہے وہ ناحق خون بہانے پہ کیوں نہیں روکے گا؟ تو ہمارا دین تو ہمیں امن سکھاتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، تو چھوٹی سے چھوٹی برائی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، اللہ سے چھپی ہوئی۔ میں ایک جملہ پہلے بہت زیادہ کہتا تھا،
میری تقریروں میں لوگوں نے سنا ہوگا، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں، اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں، یعنی بڑی نیکی کروں گا، اللہ کو کون سی پسند آ جائے ہم جانتے نہیں، تو ہر حال میں ڈرنا ہے، یہ نہیں کہ اب اسی تلاش میں رہیں کہ بڑی نہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، بڑی نہیں کریں گے، یا بڑے بڑے گناہ کریں چھوٹے نہیں کریں گے، نہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی ہوگی، ایک بچہ کعبے کے غلاف سے لپٹ کر رو رہا، کم سن ہے، چھوٹی عمر ہے، بڑی عمر کے بزرگ نے کہا تو ابھی بچہ ہے، کم سن ہے، پھر بھی رو رہا ہے۔ اس نے کہا جی اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں۔ کہا تو نے کون سے گناہ کیے ہوں گے، تو بچہ ہے ابھی۔ اس بچے نے جو بات کی وہ بزرگ کانپ کر رہ گئے۔ اس بچے نے کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے جب وہ چولہا گرم کرتی ہے، بڑی لکڑیاں بعد میں ڈالتی ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، پہلے نہیں سمجھے بات کو، جب آگ بھڑک اٹھتی ہے پھر بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ میں بھلے چھوٹا ہوں، ڈر رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے، اور ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتے، تو اللہ تعالی سے کچھ بھی چھپا ہوا اونچی۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، یا بنیا سے یہ آیت شروع ہوئی ہے، یا بنیا کے لفظ سے، اس کے بعد ہے انہا، ان تک، انہا سے لے کر یاتی بہ اللہ، آیت نمبر ہے یہ 16 سورہ لقمان، انہا سے لے کر یاتی بہ اللہ تک، یہ الفاظ آپ نوٹ کر لیں۔ کبھی کوئی لاپتہ ہو جائے، بچہ ہے، بچی ہے، یہ آپ کسی کاغذ پر، گتے پر لکھ کر کہ الہی اس آیت کی برکت سے گمشدہ کو واپس لوٹا دے، ہوا سے وہ ہلتا رہے گا، لاپتہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا۔ تو ہم یہ جان لیں، نیکی کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو ہم نہیں کرتے، مگر یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صحیح طرح یقین کی دولت حاصل نہیں، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، یقین کا جاننا، یقین کا ماننا اور یقین کو دیکھنا، اس حد تک تو درجے ہیں۔ اللہ والے تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں، کیوں؟ انہیں عین الیقین، حق الیقین کا درجہ حاصل۔ ہم کہتے ہیں ہاں جی اللہ دیکھ رہا ہے، شاید پوری طرح مانتے نہیں، اور اگر ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے تو ہم پوشیدگی میں بھی، علیحدگی میں بھی اللہ سے ڈریں۔ تو اے انسان یاد رکھ، اللہ تعالی سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ ان اللہ لطیف خبیر،
اللہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، باریک سے باریک چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، ان نصیحتوں کا بیان ہے، بڑا پیارا بیان۔ اگلی بات، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ، نماز قائم رکھ، نماز پڑھ نہیں، نماز۔ فرق سمجھے ہیں آپ؟ ایک ہے نماز پڑھنا، یاد آئی تو پڑھ لی، دل چاہا تو پڑھ لی، نہیں، قائم رکھنے کا مطلب روزانہ 5 وقت اس کی تمام احتیاط کے ساتھ، ضروریات کے ساتھ اس کو پورا کرنا، ادا کرنا، قائم رکھنا۔ اسٹیبلش پریئر، پڑھنا اور چیز ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، نہیں، پابندی سے ادا کرتے رہنا، جو جو چیزیں اس کی ضروری ہیں ان کا بھی خیال رکھنا۔ بیٹے کو تاکید کر رہے ہیں، اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر۔ اچھی بات کا حکم دے، جب بھی کسی کو سکھانا ہے، کیا سکھانا ہے؟ اچھی بات۔ کیا سکھانی ہے؟ زور سے کہیے، بیٹا ہو، بیٹی ہو، ملازم ہو، شاگرد ہو، مرید ہو، غلط بات سکھانی، اچھی بات، معروف، نیکی، بھلائی کی بات، اور برائی سے کیا کرنا ہے؟ ایک بار کہیے نا، منع کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، منع کرنا ہے۔ اور معاملہ الٹا ہو گیا، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں۔ کیا اسکول، کیا کالج، کیا ادارے، کارخانے، سب کا حال ایک جیسا؟ ناچ گانا سکھا رہے ہیں، بری باتیں سکھا رہے ہیں، جوا سکھا رہے ہیں، میوزک سکھا رہے ہیں، بے حیائی سکھا رہے ہیں۔ نیکی کی بات کریں تو رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو بتائیے، کیا اس طرح ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ وہ رب جس کو کسی کی حاجت نہیں، وہ بغیر کسی کی مدد کے وہ سب کچھ بھی جانتا ہے، جہاں تک کسی کی رسائی پہنچ نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سنانے کے لیے کر رہا ہوں، دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، میری نیت کیا ہے؟ میں کسی کے ساتھ کس طرح پیش آ رہا ہوں، میرا مقصد کوئی اندر فائدہ میرا مقصد ہے، میری نیت کیا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ میں دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، میں نے وضو کیا ہوا ہے یا نہیں، مجھے پتا ہے کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں، میرے ساتھ کھڑے ہوئے کو پتا نہیں، مگر رب سے چھپا ہوا نہیں۔ میں تقوی والا ہوں، اخلاص والا ہوں، سچائی والا ہوں، یا دکھاوے والا ہوں، میرے رب کو پتا ہے۔
بڑے بڑے محلات والے ہمیں نظر آتے ہیں، بگ بگ پیلیسز، اونچی اونچی کوٹھیاں، آپ دیکھ کے سمجھتے ہو میرا مکان ایسا کیوں نہیں ہے، ان میں لگا فرنیچر، میرے پاس ایسا فرنیچر کیوں نہیں ہے۔ حضرت لقمان کی وصیتوں میں سے ہے بلند و بالا، یہ اونچے اونچے محلات، بڑے بڑے مکانات میں مت جایا کرو، اس لیے کہ ان سے دنیا سے رغبت بڑھتی ہے، آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے۔ دنیا کے عیش نظر آتے ہیں، دنیا کی طرف دھیان جاتا ہے۔ آخرت کی سعادت چاہتے ہو تو دنیا کو دل سے نکالو، جنازوں میں جایا کرو اور سوچا کرو آج یہ ڈولی میں یہ لیٹا ہے، کل میں لیٹا ہوں گا۔ موت کو یاد رکھو، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، دنیا میں یوں گزارو کہ تمہاری نظروں میں عیال، تمہارا سامان، تمہارا سارا کچھ، رشتے ناتے، یہ تمہیں وبال محسوس ہو۔ مجھ سے ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھے ان سب کے بارے میں جواب دینا ہے۔ بری عورتوں سے دور رہو، کیونکہ شیطان انہی کے ذریعے تمہیں گھیرتا ہے۔ یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ نماز اکمل العبادات ہے، نماز کی حالت میں آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ جس وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کا مطلب کوئی بتائے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ پہلی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ، کیا مطلب؟ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اب تکبیر کہہ لی، اب بہت سی چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں، اب آپ وہ کام کر سکتے نہیں۔ کانوں تک، یہاں تک آپ نے ہاتھ قبلے کی طرف رکھ کے آپ نے تکبیر کہی تو آپ نے سیرنڈر کر دیا، دنیا کو چھوڑ دیا، اب آپ عالم بالا کی سیر کو جا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی کی بڑائی، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، اس جیسا، اس کی کتنی بڑائی ہے میرے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر، میں اس کی بڑائی شمار کر سکتا نہیں۔ سیر شروع ہو گئی، اسی لیے واپس آ کے سلام کرتے ہیں، کیونکہ سیر کر کے آئے ہیں نا، عالم بالا کی سیر کر کے آئے۔ یہ آپ روزہ بھی ہے آپ کا، نماز کی حالت میں کھا پی نہیں سکتے، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اللہ کرے ہمیں اصلی نماز نصیب ہو جائے۔ ہماری نماز کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے، ہر بھولی ہوئی بات یاد آتی ہے، شیطان آپ کو لگاتا ہے کہ اس کا دھیان نہ ہو، نماز میں اس کو مزہ نہ آ جائے، ورنہ یہ ولی بن جائے گا، وہ آپ کو لگاتا ہے۔ وسوسے آنا بری بات نہیں ہے، وسوسوں میں لگنا نہیں ہے، جھٹکنا ہے، دھیان سے پڑھنا شروع کریں وسوسہ ہٹ جاتا ہے۔ نماز قائم کرو، بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، سب سے پہلی وصیت، یہ برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس حالت میں رہنا سیکھ لو
جس حالت میں نماز میں ہوتے ہو وہ حالت اگر تم پر طاری ہو جائے گی پھر تم کبھی برائی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اللہ والوں کی نماز کیسی تھی؟ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سیدنا امام حسین کے پوتے ہیں، ان کے والد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ پیلا رنگ ہو جاتا تھا، رنگ زرد ہو جاتا تھا، جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا، ابا جان جب آپ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، خوف سے عجیب حالت۔ فرمایا بیٹا تجھے پتا ہے کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ اللہ کی ہیبت جلال سے میرا یہ حال ہوتا ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم نے نماز کو کتنا ہلکا لیا ہوا ہے۔ سر نہیں ڈھانکیں گے، ٹوپی پہننا بال خراب ہو جائیں گے، نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ ہم توجہ سے نہیں پڑھیں گے کپڑے کیسے پہنے ہوئے، جن کپڑوں میں ہم کسی آفیسر کے سامنے نہیں جاتے اس کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کی شان کی اہمیت ہم سمجھتے ہی نہیں۔ جو نماز کے لیے اہتمام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خوشبو لگا کے آتا ہے، مسواک کر کے آتا ہے تاکہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ شوق سے، جتنا کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، تو جتنا شوق ظاہر کریں گے اتنا ہی ثواب ہوگا۔ ساری ساری رات نماز میں گزار دینے والے وہ بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جنہیں سارا سارا سال نماز یاد نہیں آتی، کوئی ہیں جن کی کوئی ایک رات اس کے بغیر نہیں گزرتی۔ اور نماز کی پابندی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس کا حکم دے جو بھلائی والا ہے، شرعاً درست ہے اور بندے کو رب سے ملانے والا ہو، نیکی والا ہو، فائدے والا ہو۔ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور اس برائی سے روک جو بری شرعاً عقلاً بری ہے، تاکہ تم بھی صحیح ہو دوسروں کو بھی صحیح کر سکو، خود بھی اپنی اصلاح کرو دوسروں کو بھی۔ وَاصْبِرْ، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ، اور جو افتاد تجھ پر پڑے، جو مصیبت تکلیف تجھ پر پڑے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تجھ پر کوئی تکلیف مصیبت آئے تو صبر کر۔ کیا کر؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی بتائے، جو بھی آپ کے ذہن میں، صبر کا کیا مطلب ہے؟ چلو جی، ایک صاحب نے کہا برداشت کرنا، ٹھیک ہے۔ صبر کا مطلب زبان پر شکایت نہ آئے، دل میں تنگی نہ آئے۔ زبان پر شکایت نہ آئے، دل میں اس پر تنگی نہ آئے۔ اور یہ مصیبت کے ابتدا میں ہوتا ہے، بعد میں تو سب کو ہی صبر آ جاتا ہے۔ جس وقت مصیبت پڑے اس وقت اپنے آپ پر قابو رکھنا، شکایت نہیں کرنا، ہاتھ نہیں مارنا، چلانا نہیں ہے، یہ ہے اصل۔ کوئی مصیبت پڑے تو کیا کریں؟ سب سے پہلے توجہ کرو کہ مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، فوراً توبہ استغفار کی طرف جائے۔ او جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حلال کماتے ہیں، پھر مصیبت کیوں آئی؟ ہمارے منہ پہ فوراً شکایت آ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی،
بعض تکلیفیں آپ کا درجہ بڑھاتی ہیں. آپ کے کسی عمل سے آپ کو وہ فائدہ نہیں ہونا ہوتا جو آپ کو تکلیف میں ڈال کر دے دیا جاتا ہے. کبھی آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، تو ہمیں شکایت، شکر کرنا ہے ہر حال میں. کون سا وقت تیش کا ہے، کون سا عیش کا ہے، ہر حال میں اللہ یاد رہے، خوف خدا رہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اور آگے کیا فرمایا؟ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بے شک یہ ہمت کے کام ہیں، آسان نہیں ہے، اس میں ہمت دکھانی پڑتی ہے. جب بندے کو اللہ سے پیار ہو جائے پھر وہ نماز پڑھتے تھکتا نہیں. پھر گرمی کے بھی روزے ہوں اس کو یعنی مشکل لگتے کیوں؟ ہمت دکھاتا ہے رب کی رضا کے لیے. آپ کو کسی سے پیار ہو جائے اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، تو جن کو اللہ سے پیار ہو جائے پھر ان کو اللہ کی یاد نرم گرم بستروں سے بھی سوتے سے اٹھا دیتی ہے، وہ اس کی یاد میں لگ جاتے ہیں. اور جن کو نہیں ہے وہ لگے ہوئے ہیں دنیا میں. ہم لوگ عزم، ہمت، اسلام میں عزم نہیں ہے، عزم ہے. عزم، ہمت، اللہ کے لیے پکے ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ کچے نہیں، ڈاما ڈول نہیں، ڈاما ڈول یا ڈگما ڈول جو بھی آپ کہتے ہیں، پکے ہو جائے. یہ جب انسان پکا ہو جاتا ہے نا پھر اس کی آواز، اس کے انداز بدل جاتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، سنا دیتا ہوں. عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 سنتیں پڑھنا. عصر کی 4 کہیے نا سنتیں پڑھنا. عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4. محبت والوں کے نزدیک، محبت والوں کے نزدیک ان 4 سنتوں کا بہت بڑا درجہ ہے. اب سنیں حدیث شریف. من صلی قبل العصر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. ٹیلی فون بجانے کا جس کو شوق ہو مسجد سے باہر چلا جائے، مسجد کے اندر موسیقی مت بجاؤ، آنے سے پہلے سائلنٹ کر لیا کرو. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے گا غفر اللہ لہ مغفرۃ عظما. فرمایا عظما کا لفظ آیا اس لیے یہ حدیث یاد آئی کہ اللہ تعالی اسے یقیناً بخش دے گا، کیونکہ یہ محبت کے بغیر نہیں، محبت کے بغیر نہیں. محبت والا پڑھے گا، دوسرا کہے گا نہیں جی غیر موقدہ ہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن محبت والا کہے گا محبوب کی ادا ہے میں کیوں چھوڑوں، میرے محبوب کی ادا ہے میں کیوں چھوڑوں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک صحابی کی چن پر تھوڑی پر ایک ہی بال تھا، داڑھی میں ایک ہی بال تھا، باقی جلد پر نہیں تھا، وہ اس میں بھی کنگھی کرتے تھے. کسی نے کہا ایک ہی بال ہے پھر بھی کنگھی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا محبوب کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
دعا کرتے تھے اسألک عزائم مغفرتک، اے اللہ میں تیری پختہ مغفرت کا سوال کرتا ہوں، کامل پکی عزم والے بنو، ارادے والے بنو، ہمت والے بنو، وہ کام دل پختہ ہو جائے، جم جائے ان پر، شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے، یقین کے ایسے پکے بنو۔ عزم الامور کن کو کہتے ہیں؟ جن میں نہ شبہ آ سکے نہ ہی انہیں شک روک سکے، ایسے پکے ہو جاؤ۔ الحمدللہ ہمیں اپنے عقیدوں میں ایسا پکا ہونا چاہیے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہمارا عقیدہ نہیں بدلے گا، صحیح عقیدہ۔ آج کل لوگ کوشش کر رہے ہیں نا، لگے ہوئے سوشل میڈیا پہ غوث پاک کے خلاف، اولیاء کے خلاف۔ ان سے کہہ دو طوفان آئے، آندھیاں آئیں، انشاءاللہ ہم پکے رہیں گے، ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے نہیں ماننا، نہ مانو، وہ تمہارا نصیب، ہم نے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑا۔ یقینی بخشش کے لیے آپ کو اپنے یقین کو پکا کرنا پڑے گا، اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا پڑے گا، اور ہم سب کو جاننا چاہیے اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ ناراضی سے بچنا ہے، اس کی رضا کو اختیار کرنا ہے، تاکہ ہمارا بیڑا یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیتیں فرما رہے ہیں۔ کشف الاسرار میں ہے حضرت لقمان کی وصیتوں میں سے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، محمود اور مکروہ، محمود کے معنی پسندیدہ، مکروہ کے معنی ناپسندیدہ، جو تیرے پیش آئے، تیرے سامنے آئے، تو عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی تیرے لیے خیر چاہتا ہے۔ اس نے کہا میں کیسے وعدہ کر لوں آپ سے جب تک میں مشاہدہ نہ کروں، دیکھ نہ لوں۔ فرمایا اللہ کی رضا پر راضی رہنا کہ یہ تکلیف آئی ہے، مجھے ناپسند ہے، مگر اس میں بھی اللہ کی طرف سے میرے لیے بھلائی، کوئی بھلائی پہنچی ہے تو یہ بھی کہ میں اللہ کا شکر زیادہ کروں اور کوئی ایسی چیز نہ کروں جو اللہ کو ناراض کر دے۔ اس حوالے سے میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے عرض کروں گا۔ آج کا خلاصہ کر دوں کہ شرک نہیں کرنا کسی حال میں بھی، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ ماں باپ اگر شریعت و سنت کے خلاف کوئی حکم دیں گے تو وہ بات مانی نہیں جائے گی، مگر ان کی خدمت سے منہ نہیں موڑنا، ان کو راضی رکھنا ہے۔ اللہ کی یہ تاکید ہے ہمیں کہ ہم اللہ کا شکر کریں اور ماں باپ کا شکر کریں، اس کی پیروی کرنی ہے ہم نے جو اللہ کی طرف لے جائے، وہ پیر ہو، استاد ہو، کوئی ہو، جو اللہ کی طرف نہیں لے جا رہا اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، چھوٹی سے چھوٹی برائی ہو، اللہ کو سب معلوم ہے، وہ بے خبر اونچی نہیں۔ ہم سے چیز چھپ سکتی ہے، اللہ سے چھپ سکتی نہیں۔ نماز قائم رکھنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، یہ ہمت کے کام ہیں، ان کو کرنا ہے۔
آج کا بیان یہیں تک، انشاءاللہ اس کے آگے مزید بیان آئندہ جمعے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ، فلسطین کے حوالے سے دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں، مگر وہ سارے مل کر اسرائیل نامی ملک کو روک نہیں سکے، اس کے ظلم اور بربریت کو بند نہیں کروا سکے۔ اسرائیل نامی ملک غاصب ہے، قبضہ کیا ہوا ہے بیت المقدس پر۔ اب تک 1 سال سے زیادہ مدت ہو رہی ہے، 50,000 سے زیادہ فلسطینی اور کتنے آگے دوسرے پڑوسی ہلاک کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ بچے، عورتیں، ہسپتال، اسکول، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ مظاہرے غیروں نے کیے، مگر مسلم ممالک کے سربراہ مذمت کے سوا کچھ نہیں کر سکے، لوگوں کی مدد بھی نہیں کر سکے۔ اسرائیل نامی ملک کو تیل اسلحہ پہنچاتے رہے، مگر مظلوموں کو پانی اور غذا پوری طرح نہیں پہنچا سکے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، ہم سب مجرم ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم سب کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ نہ حکومتیں کر رہی ہیں، نہ عوام کر رہے۔ کچھ لوگ مالی مدد پہنچانے کے لیے لگے، کچھ لوگ آواز لگا رہے، باقی تو دعا بھی نہیں کر رہے، غافل ہیں۔ کل کیا جواب دیں گے آپ؟ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ کل ادھر ہو تو پھر کون پوچھے گا آپ کو؟ مسلمان اتنے بے حس کیوں ہو گئے؟ ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ دنیا کی کرسی کے متوالے، دنیا کے مال کے یہ متوالے اور بھکاری گم ہیں۔ کرسی بچ جائے، دولت مل جائے، حالانکہ اگلے سانس کا بھی پتہ نہیں۔ ملک بیچ رہے ہیں، کوئی ایئرپورٹ بیچ رہے ہیں، کوئی سڑکیں بیچ رہے ہیں، ادارے بیچ رہے ہیں، کمپنیاں بیچ رہے ہیں، ملیں بیچ رہے ہیں۔ باپ کا مال سمجھا ہوا، نہ اپنی تنخواہوں میں کمی کی، نہ اپنی عیاشی میں کمی کی، ہر بندے پر بوجھ ڈال دیا، مہنگائی پر مہنگائی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں یہ بچ جائیں گے؟ ان کی نسلوں تک کی پکڑ ہوگی۔ مگر میں اور آپ مجرم بن رہے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف بول بھی نہیں رہے۔ مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہوگا۔ ووٹ دیتے وقت آپ ایمان نہیں دیکھتے ہو، اپنا فائدہ دیکھتے ہو۔ سب کو آزمایا ہوا ہے، کون سا سیاستدان ہے جس کا دامن صاف ہو؟ کوئی نہ کوئی بات اس کے کھاتے میں ضرور ہو۔ کتنے قتل ہوں گے، کتنی کرپشن ہوگی، کتنی ناانصافیاں ہوں گی۔ اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر یہ سرکش ہیں تو اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کوئی فاروق اعظم کا سچا غلام عطا کرے۔
مجھے اور آپ کو سدھرنا ہوگا. ہم سب مجرم بن رہے ہیں، ہم سب مجرم بن رہے ہیں. اللہ تعالی غیب سے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے. اس کے علاوہ 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے آئین میں. گورنمنٹ نے کس طرح پاس کی ہے، ٹی وی پر خبروں میں آپ دیکھتے رہے. سود کے لیے جی ابھی 4 سال اور انتظار کرو، 2028 میں سود سے نکلیں گے. علماء بھی، لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، انہوں نے یوں کر دیا، انہوں نے وہاں کر دیا. اس پوری 26ویں ترمیم میں دین کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ صرف اپنی کرسی بچانے، حکومت بچانے کے لیے طریقے بدلے گئے ہیں. عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت، پارلیمنٹ، عدالت، افواج، تمام ذمہ دار اداروں کو ایک بات بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں، جتنی چاہو آئین میں ترمیمیں کرو، اپنی کرسی بچاؤ، مگر دین میں دخل نہ دینا. دین میں دخل، نہ عدالت، نہ پارلیمنٹ، نہ حکومت، نہ افواج، نہ ایجنسیاں، نہ کوئی کمپنیاں. ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے جو قانون ہے، اس کو بدلنے بگاڑنے کی کوشش. ختم نبوت کے حوالے سے کوئی گڑبڑ نہ کرنا. جتنی چاہو ترمیمیں کرو، مگر سن لو، اگر یہ ترمیمیں کر کے تم نے ناموس رسالت یا عقیدہ ختم نبوت کو چھیڑا تو تمہاری ترمیمیں کیا، تم بھی نہیں رہو گے، تمہاری یہ عدالتیں بھی نہیں رہیں گی، مگر میرے نبی کا پرچم اونچا رہے گا. ہم گناہ گار ہیں، بے غیرت نہیں ہیں. ہم دین کے لیے، نبی کی عزت کے لیے کوئی کوتاہی قبول نہیں کریں. اللہ ہمیں اپنے نبی کا، اپنے دین کا وفادار رکھے. یہ ضروری ہے، گورنمنٹ سن لے. کسی کے کہنے پہ، کسی کے دباؤ پہ، کسی طرح بھی تم نے دین میں اگر گڑبڑ کی تو پھر وہ چل سکتا نہیں. جو چیف جسٹس صاحب تھے، جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، چلے گئے، ان کی جگہ دوسرے آ گئے. وہ چیف جسٹس صاحب چلے گئے، ان کو کرسی پہ بیٹھ کے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. انہوں نے اللہ کو حساب دینا ہے، ہم نے ان کو بتا دیا تھا. انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں انہوں نے کفر کر لیا تھا، کیونکہ نبی کی توہین، قرآن کی توہین کے لیے انہوں نے اجازت دے دی تھی. جس پر توبہ لازم ہے ان کو توبہ کرنی چاہیے تھی. جو باقی جج ان کے ساتھ تھے ان کو بھی کہہ رہا ہوں توبہ کر لیں، اللہ سے معافی چاہ لیں. کراچی شہر کو پتہ نہیں کب کوئی ایسا شخص ملے گا جس کو اس شہر کی فکر ہوگی. برسوں سے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچرے کا ڈھیر جگہ جگہ لگا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں، جہاں کوئی وزیر امیر رہتا ہے وہ سڑک بن جاتی ہے، باقی سڑکوں میں، اور اگر پیسے گرانٹ ہوتے ہیں تو آدھے تو رشوتوں میں چلے جاتے ہیں، باقی کتنا مٹیریل لگتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ حال بھی آپ کے سامنے. ابھی 2-3 دن سے پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. میرے پیر و مرشد، میرے مربی، میرے آقا حضرت گنج کرم غوث زماں
پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صاحب کرما والے، ان کے بڑے بیٹے فخر نقشبند حضرت سیدنا پیر محمد علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ اہلیہ محترمہ 2 دن ہوئے انتقال فرما گئی ہے۔ بابا جی آیا کرتے تھے کرما والے، آپ نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے۔ جو لوگ یہاں مستقل جمعہ پڑھتے ہیں وہ جب کبھی کراچی آتے تھے یہاں تشریف لاتے تھے۔ ان کی اہلیہ بہت ہی عالمہ فاضلہ ولیہ خاتون، بہت زیادہ مشفق مہربان، ایک مرتبہ یعنی پھر ماں سے محروم ہو گیا، بہت شفقت فرماتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی کے طلباء کسی پروگرام میں گئے ہوئے تھے، بڑا کٹھن راستہ تھا، رات کے وقت ان کی وہ سوزوکی وین جو اس کو کیری بھی کہتے ہیں وہ کھائی میں گر گئی۔ 4 اس میں جوان علماء عالم بنے تھے نئے نئے، وہ شہید ہو گئے، باقی زخمی ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ یہ سانحہ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بھی جتنے اہل ایمان اس دنیا سے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے مسجد میں جو خدمت کرتے ہیں حمید اللہ اور ان کے بھائی حیدر علی، چھوٹے سے بچے ہیں جب سے آ رہے ہیں، ان کے والد حاجی قاسم صاحب ساری عمر والد صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، پھر میں یہاں آتے رہے۔ حمید اللہ کے بڑے بھائی نور محمد صاحب وہ بھی انتقال کر گئے گزشتہ رات، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ سولر کے حوالے سے ایک بات بتا دوں، کل پتہ چلی ہم نے یہ جو سولر سسٹم لگایا ہے کہ الیکٹرک والوں نے اس میٹر میں جو تبدیلی کرنی تھی وہ نہیں کی، اور ہمیں اس مہینے پھر 4.5 لاکھ روپے کا بل آ گیا ہے۔ شکایت کی ہے، یعنی اتنے لاپرواہ ہیں، بس بل لینا آتا ہے، کام کرنا نہیں آتا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ غلطی ہو گئی جی وہ ٹھیک کرنا تھا، تو اگر یہ بل نہ آتا اور ہمیں پتہ نہ چلتا تو یہ تو اسی طرح لوٹتے رہتے۔ بہرحال ان کو بتا دیا ہے، اللہ کرے وہ ٹھیک کر دیں، لیکن میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے، جب مسجدوں کے ساتھ کر رہے ہیں عام لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے یہ لوگ۔ اللہ تعالی اس وطن کی خیر فرمائے۔ ظفر صاحب نے لکھا ہے پھوپھی زاد بھائی چکن